کیا اسپورجا خاتون آ کر سب کو ٹیمپلرز کے اس خونی کھیل سے بچائیں گی؟ کیا نیلوفر خاتون کا کردار ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا فلاویوس بالآخر اپنے اصلی روپ میں آ گیا ہے اور اورہان بے کو جال میں پھنسا لے گا؟ ہیکٹر اورہان بے کی کس شاندار پلاننگ کا نشانہ بننے والا ہے؟ کیا فلاویوس کی حقیقت فاطمہ خاتون کے سامنے آ گئی ہے؟ فلاویوس کیا خونی ولن کا روپ دھار چکا ہے اور ہیکٹر کا اصل اتحادی بنے گا؟ تمام باتوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کولوش اورہان سیریز کی گزشتہ قسط اب تک کے سب سے دلچسپ سینز پر ختم ہوئی۔ سسپینس سے بھرپور ادھورے واقعات نے مداحوں کو بے چین کر رکھا تھا۔ خصوصاً فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے واقعے کو لے کر بہت ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اس قدر زبردست بحث چل رہی ہے کہ مداح سیریز کے ہیرو کو لے کر ہی کنفیوز ہو گئے ہیں۔ سیریز کا ولن ٹرینڈنگ پر ہے، فلاویوس کی تعریفوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ فلاویوس والا اداکار دراصل اورہان بے کے کردار کے لیے سامنے آنا چاہیے تھا۔ ایک مدعا یہ بھی ہے کہ فلاویوس اور فاطمہ کے کرداروں نے اورہان بے اور نیلوفر کو اوور شیڈو کر دیا ہے اور اب سیریز کو نیا پلان بنانا چاہیے۔ ویورز، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کی تفصیل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی خبر تو کسی حد تک ان باتوں کی تصدیق ہی کر رہی ہے۔ ایک نئی اداکارہ ایلینا بوز سیریز کا حصہ بنی ہے جو تاریخی کردار اسپورجا خاتون کے طور پر سامنے آئیں گی۔ یہ بازنطینی شہزادی تمام کہانی کو اپنی طرف موڑنے والی ہے۔ اسپورجا خاتون جو کہ بازنطینی شہنشاہ کی بیٹی ہے، آئندہ قسط میں اس کی انٹری ہونے والی ہے۔ حالانکہ اس کردار کو اتنی جلدی لانے کی پلاننگ نہیں تھی، مگر اس کی وجوہات بہت اہم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اورہان بے اور نیلوفر خاتون کی جوڑی وہ لائم لائٹ حاصل نہیں کر سکی جس کی توقع تھی، اور یہ تمام توجہ فلاویوس اور فاطمہ نے حاصل کر لی۔ اب تو یہ بحث اتنی شدت اختیار کر گئی ہے کہ سب کو اعتراض ہونے لگا ہے کہ فلاویوس کو تو اورہان بے کے روپ میں نظر آنا چاہیے تھا، کیونکہ سب اس کی اداکاری کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ویورز، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مرد یاز چولو اورہان بے کے کردار میں پرفیکٹلی فٹ ہو گئے ہیں، جبکہ شکرو اور زلدیز جو فلاویوس کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ایک ولن کے طور پر ہی پرفیکٹ لگ رہے ہیں۔ انہیں ایسے ولن کا کردار ہی سوٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک دراز قد والے ہینڈسم شخص کا تعلق ہے تو ضروری نہیں یہ سب کوالٹیز ہیرو میں ہی دیکھی جائیں۔ ایت الغازی کے قریب تو چنگیز جوشکن بھی دراز قد لگتے تھے، کیا انہیں ایت الغازی کا رول دینا چاہیے تھا؟ بات یہ ہے کہ فلاویوس اور فاطمہ کی دلچسپ کہانی اور مضبوط واقعات انہیں نمایاں کر رہے ہیں۔ چونکہ نیلوفر خاتون اور اورہان بے کی جوڑی ہٹ نہیں ہو سکی تو سیریز کی جانب سے نیا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسپورجا خاتون کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ اس بازنطینی شہزادی کی لک دیکھ کر مداحوں کو پرانی ہولوفیرا کی یاد آ گئی ہے، یعنی نئے سرے سے اب ہم اورہان بے کو اسپورجا کے ساتھ یہ کہانی شروع کرتا دیکھیں گے۔ جہاں تک بات اورہان بے کی نئی لو سٹوری کی ہے تو ویورز، تاریخی طور پر تو یہ شادی بالکل سیاسی اتحاد کی وجہ سے تھی، مگر سیریز سے تو ایسی توقع نہیں ہے۔ سیریز اسے ضرور ٹرن کر کے رومانٹک ٹچ دے گی۔ یوں بھی اگر موجودہ پلاٹ سے اندازہ لگایا جائے تو اورہان بے شہنشاہ کی جان بچا رہے ہیں، شہنشاہ اورہان بے سے اتحاد چاہتے ہیں۔ کیتھولک کے خونی جنگجو بازنطین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ جیسے فلاویوس ان سے جان چھڑوانے کے لیے اورہان بے سے معاہدہ کر چکا ہے، ایسے ہی اسپورجا خاتون بھی اورہان بے سے ہاتھ ملائے گی۔ مگر یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے ماضی میں اورہان بے اور ہولوفیرا کی کہانی کو کھینچا گیا تھا اور ایک بار شہزادی کے اغوا کے واقعے کو بار بار دہرایا گیا، اسپورجا کی کہانی بھی بہت لمبی چلے گی۔ اسے دھیرے دھیرے گھسیٹ کر دیر سے اورہان بے کی بیوی بنایا جائے گا۔ افواہیں پھیل رہی ہیں کہ اس سب کے چلتے اب مراد اول کی پیدائش پر نیلوفر خاتون کا کردار ختم کر دیا جائے گا۔ ویور، جو بھی ہو، کم از کم اس پورے سیزن میں نیلوفر خاتون کا کردار موجود رہے گا۔ اب اگر فلاویوس کی بات کریں جو سیریز کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، تو ٹریلر میں اس نے اورہان بے کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی ہے اور پھر ہر دوسرے سین میں فلاویوس کی گردن پر تلوار یا خنجر دکھایا گیا ہے۔ فلاویوس اپنے شیطانی روپ میں واپس نہیں آیا، بلکہ اب تو اس نے اورہان بے کے ساتھ مل کر سب سے زبردست پلان تیار کیا ہے۔ چونکہ گزشتہ قسط میں ڈیفنے فلاویوس کا پیچھا کر رہی تھی تو فاطمہ خاتون کی جان بچانے کی وجہ سے اسے فلاویوس پر شک ہوا اور اس کے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد کا بھی پتہ چل گیا، جو خبر وہ ہیکٹر تک بھی پہنچا دے گی۔ ہیکٹر شہنشاہ کو بھی خفیہ مقام سے ڈھونڈ لے گا اور اورہان بے پھر ہیکٹر کے لیے جال بچھائیں گے، کیونکہ وہ ہیکٹر کا سامنا کر کے شہنشاہ کے بارے بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر منصوبے کے تحت فلاویوس اورہان بے کو پکڑ کر ہیکٹر تک لے جائے گا تاکہ ڈیفنے کی وجہ سے ہیکٹر فلاویوس پر جو شک کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو اور اورہان بے بھی شہنشاہ اور ہیکٹر کو ڈھونڈ لیں۔ چونکہ شہنشاہ ہیکٹر کا ساتھ نہیں دے گا اس لیے حالات سنگین ہوں گے۔ اورہان بے اور فلاویوس مل کر شہنشاہ کو بچائیں گے اور اسی سب کے چلتے پرنسز اسپورجا کی انٹری ہو جائے گی۔
जहां तक फ्लावियस का सच फातिमा खातून के सामने आने का सवाल है, तो व्यूअर्स उसे अक्षरा की गैर मामूली जंगी सलाहियत पर शक तो हुआ है, मगर अभी तक डैफ्ने के अलावा कोई नहीं जानता कि फ्लावियस ने उसे बचाया है। और हान पे शक में जरूर पड़ गए हैं कि एक मामूली सा ताजर खूनी टेम्पलर से अकेला लड़कर फातिमा खातून को कैसे बचा सकता है। सबका ये शक ही फ्लावियस का राज खोलेगा और डैफ्ने का इसमें खास किरदार होगा। व्यूवर्स, क्या आपको भी लगता है कि यह स्पोर्ट जहां नीलूफर खातून की निस्बत और हानवे के साथ ज्यादा अच्छी जोड़ी बनाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।